الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ محترم بھائیو، آج کے فضائل اعمال میں ہم انشاءاللہ فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کرنا حتیٰ کہ سورج نکل آئے، ذکر و اذکار میں مصروف رہنا اور بعد میں 2 رکعات پڑھنا، اس عمل کے کیا فضائل ہیں حدیث میں؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان فرماتے ہیں، امام ترمذی اپنی جامع میں اس حدیث کو لے کے آئے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامة تامة تامة۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر اس نے 2 رکعتیں نماز پڑھی، کانت لہو کاجر حجت و عمرۃ، تو اس عمل کا اللہ رب العالمین اسے اتنا ثواب عطا فرمائیں گے جس طرح اس نے کامل حج کیا ہے اور عمرہ کیا ہے۔ حج کا اور عمرے کا ثواب ہے اگر آپ فجر کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، اس کے بعد وہاں بیٹھ کے مسجد میں ہی اذکار کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ سورج نکل آئے، تو اچھی طرح سورج نکل آنے کے بعد آپ 2 رکعتیں نماز پڑھتے ہیں، تو یہ مسنون عمل اللہ رب العالمین کو اتنا محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تامتن تامتن تامہ، 3 دفعہ تاکید کے لیے فرمایا کہ کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز باجماعت پڑھ کے بعد میں بیٹھے ذکر و اذکار کرتے ہیں اور اذکار کرتے ہیں تاکہ سورج نکل آتا ہے، اور پھر آپ 2 رکعات پڑھتے ہیں، تو آپ کو مکمل کامل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی والی گارنٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زبان سے یہ بشارت ہے۔ جامع ترمذی میں امام ترمذی اس کو ذکر فرماتے 586 نمبر پہ۔ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کو ذکر فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ذکر فرماتے ہیں۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تھے تو چوکڑی مار کر بیٹھ جاتے تھے اپنے اس جگہ پہ جہاں نماز پڑھی ہے، آپ نے اسی نماز والی جگہ پہ چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے تھے، حتیٰ تطلع الشمس، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا، حسناء، اچھی طرح سے۔ جب سورج نکلتا ہے نا تب زرد ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کی رنگت زردی مائل ہوتی ہے، لیکن جب سورج نکلے ہوئے تھوڑی دیر ہو جاتی ہے تب وہ سورج بالکل نقیہ بیضاء، بالکل سفید اور روشن ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکلنے کے فوراً ہی بعد نہیں بلکہ تھوڑی دیر اور رک کے جب سورج بالکل سفید اور روشن ہو جاتا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذکار کرتے رہتے۔ امام مسلم اس کو اپنی صحیح میں لائے ہیں 670 نمبر پہ، امام طبرانی اس کو اپنی کتاب میں ذکر فرماتے ہیں دوسری جلد کی 150 نمبر پہ۔ اسی حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اجر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث امام ابو داود اپنی صحیح میں لائے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة۔ یہ روایت حسن ہے۔ امام ابو داود اپنی سنن میں اس کو ذکر فرماتے ہیں 3667 نمبر پہ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں فجر کی نماز سے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ اس بات سے زیادہ محبوب ہے مجھے کہ میں 4 غلاموں کو آزاد کروں من ولد اسماعیل یا من ولد اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے 4 غلاموں کو، 4 لوگوں کو آزاد کروں، 4 گردنیں آزاد کروں۔ یہ زیادہ مجھے محبوب ہے یہ عمل اس سے بھی کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں کہ جو فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہتے ہیں تاکہ سورج طلوع ہو جائے۔ یہ عمل مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ 4 گردنیں، 4 غلام میں اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آزاد کروں۔ اور اسی طرح مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں، ایسی قوم کے ساتھ کہ جو عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں اور مغرب سورج غروب ہونے تک وہ بیٹھے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ بھی مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں 4 غلام آزاد کروں۔ امام ابو داود اپنی سنن میں اس حدیث کو ذکر فرماتے 3668 نمبر پہ اور 3668، اور امام البانی رحمہ اللہ تعالی اپنی صحیحہ میں سلسلۃ احادیث صحیحہ اس میں اس کو ذکر فرماتے ہیں 2916 نمبر پہ۔ تو یہ 3 احادیث ہم نے آج پڑھی ہیں اس حوالے سے کہ فجر کی نماز باجماعت پڑھنا اور اس کے بعد اذکار میں، تلاوت قرآن میں، ذکر میں مشغول رہنا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے اور اچھی طرح سورج نکل آئے، اور اس کے بعد 2 رکعات پڑھنا یہ بہت بڑا عمل ہے اور اس کے بہت زیادہ فضائل حدیث میں وارد ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔